آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل پر. اور آج کی جو ڈسکشن ہے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کرواؤں گا. میرا نام آئزک ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک نئی شخصیت موجود ہے. وہ اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے, اپنا نام بتائیں گے. میرا نام جوئل ہے. میرا نام منوہا خرم ہے. جیسا کہ عموماً آپ کو پتا میں اور منوہا بھائی ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں. اور پچھلی جو ہماری ایک سیریز چل رہی تھی وہ کینن پہ چل رہی تھی, جو کہ کافی فوکسڈ, کافی ان سائڈ دا باکس تھی. ہم صرف کینن ہی کے اوپر بات کرتے تھے, بائبل کے اوپر بات کرتے تھے. لیکن جو آج کا ٹاپک ہے یا جو آج کی ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے, اور وہ ہے دا امپیکٹ آف دا بائبل آن دا کلچر, یا کرسچینٹی کا امپیکٹ ہمارے معاشرے پر تاریخی لحاظ سے بھی اور ابھی کے لحاظ سے بھی. سو یہ ٹاپک کافی ایکسٹینسو ہو سکتا ہے, کافی لانگ ہو سکتا ہے, اس پہ گھنٹوں گھنٹے بات کی جا سکتی ہے, کئی کتابیں اس پہ لکھی جا سکتی ہیں. لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ تھوڑے وقت میں آپ کو بہترین معلومات, بہترین انسائٹس دی جائیں تاکہ آپ مسیحیت کی اہمیت کو جان سکیں کہ مسیحیت کے ہونے سے دنیا میں کتنی زیادہ تبدیلی ہے یا کتنی زیادہ پازیٹیوٹی ہے, اور جو کہ جس نے انسانیت کو ایک نئی راہ دی, ایک نئی روشنی دی مختلف چیزوں کو دیکھنے کی. سو مجھے لگتا ہے کہ جو مسیحیت ہے میں اس کو ریولیوشن کے زمرے میں نہیں لے کے آتا, کیونکہ جو انقلاب یا ریولیوشن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انسانی روح کو, انسانی ایموشنز کو باغیانہ حرکات کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اتھارٹیز کے خلاف بات کرنے کی یا آئیڈیاز کو ابھارنے کی طرف لے کے جاتے ہیں. جبکہ مسیح جو سی ہے اس نے اس طریقے سے ریولیوشنائز نہیں کیا. اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو ابتدائی تاریخ میں آپ کو یہ ملے گا کہ جو مسیحی تھے وہ سبمسو تھے, وہ اتھارٹی کو سبمٹ کرتے تھے. لیکن جہاں پر بات بائبل کی آتی تھی اور بادشاہ کی آتی تھی, وہ بائبل کی بات کو پرائورٹائز کرتے تھے, اور اسی طرح سے کرتے کرتے 4 صدی میں پورا روم مسیح پر ایمان لے آیا. سو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جو کہ میں نے آپ کو دیا. اس پر بات کرنے کے لیے منوہا بھائی, جوئل بھائی ہیں. اور جوئل بھائی آپ اپنے خیالات, اپنا انٹروڈکشن اور کروا سکتے ہیں, اپنی بات کو اور بہتر طور سے آپ پہنچا سکتے ہیں, تو آپ سے شروع کرتے ہیں. جی, تو سب سے بڑھ کر ہمیں اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ بائبل کوئی ایسی ہی کتاب نہیں ہے, عام کتابوں کی طرح نہیں ہے جو کہ بس پڑھ لی, دیکھ لیا اس کو اور بس کام چلا لیا. بائبل ایسی کتاب ہے جس نے تاریخ کو بدل کے رکھ دیا. خدا نے اس کتاب کو استعمال کیا ہے تاریخ کے پنوں کو تبدیل کرنے کے لیے. تاریخ جو ہے ہمارے سامنے, تاریخ میں جو بڑے بڑے کام ہوئے بہت سے ان میں سے بائبل کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ بات لے لیں, انگلش لٹریچر کی بات لے لیں, بائبل جو ہے کنگ جیمز بائبل کا جو ورژن ہے وہ انگلش لٹریچر میں ایک بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے مسیحیوں کی, کہ انگلش لٹریچر میں کتنا بڑا کہ کہتے ہیں مسیحیوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اور بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بائبل ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالتی ہے. نہ کہ صرف ہم کہیں کہ آپ جی بائبل کو جب پڑھتے ہیں تو آپ ایک چرچ میں جاتے ہیں, اس بند دیواری میں آپ دعا کرتے ہیں, کلام کو پڑھ لیا اور سیکھ لیا. یہ سب اس حد تک محدود نہیں ہے صرف بائبل ہمیں ایک پورا ضابطہ حیات دیتی ہے, ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے. اس سے ہم نے کہ آپ آگے بڑھے, آپ اس ٹرم کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے, ضابطہ حیات, کیونکہ ضابطہ حیات میں میرے خیال بہت کچھ آ جاتا ہے, تو آپ اس کو تھوڑا سا کھینچیں اس چیز کو تاکہ ہماری عوام سمجھ پائے. تو ضابطۂ حیات سے مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو پہ اثر ڈالتی ہے. ہم شادی کو کس طرح سے کرتے ہیں, شادی میں کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں, بچوں کی پرورش کس طرح سے کرتے ہیں, ہم اپنے کام والی جگہ پر جہاں پر ہم کام کرتے ہیں, نوکری جہاں پہ کرتے ہیں, وہاں پر ہماری کیا سوچ ہے. کہ صرف یہی نہیں ہے کہ بس دعا کر لی رات کے ٹائم اور صبح کے ٹائم دعا کر لی, وہ ہر چیز کے اوپر اثر ڈالتی ہے. یہاں تک کہ ہمارے رشتے جو ہیں, ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھتے ہیں, کام کے بارے میں ہماری کیا سوچ ہے, یہ سب کچھ ہمیں اس چیز کو ظاہر کرتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. پیورٹنز تھے 16ویں صدی کے آخری حصے سے لے کر 17ویں صدی
तक प्यूरिटन्स मौजूद थे। प्यूरिटन्स जो थे वो इंग्लैंड में मौजूद थे, उन्होंने इंग्लैंड में काम किया। वो बहुत मेहनती किस्म के लोग थे, सुबह से शाम तक वो मेहनत करते और वो बहुत मेहनती लोग थे। पर जब वो घर बनाते तो उसमें एक बाकायदा उन्होंने कमरा बनाया होता जहां पर वो दुआ करते, वो खुदा के साथ वक्त गुजारते। और इतवार को वो काम नहीं करते थे, इतवार को वो सबक मनाते थे और वो लोग उस दिन खुदा के कलाम पर गुरखोज करते थे। इबादत के बाद भी अपने खानदान के साथ कलाम के बारे में बात करते थे और शाम को भी जो थे वो फिर इबादत में जाते थे। इतवार का दिन उन्होंने सिर्फ इबादत के लिए मुख्तस किया हुआ था। पर वो बहुत मेहनती लोग थे, ये बात सीखने की है। एक हम प्यूरिटन के बारे में बात कर सकते हैं, जॉन ओवन। जॉन ओवन जो था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल था, जिसने 14 साल की उम्र में बीए किया। तो मतलब कि उन लोगों ने बहुत सी कंट्रीब्यूशन की। उसने बहुत से वॉल्यूम्स लिखे, तकरीबन 24 वॉल्यूम्स। इब्रानियों की किताब के ऊपर उसने तफसीर लिखी, इब्रानियों की किताब की, एक बाइबल की किताब के ऊपर 24 वॉल्यूम्स की उसने जो तफसीर लिखी। कहने का मकसद ये है कि बाइबल को वो मानते तो थे, पर उन्होंने कि हर काम खुदा के लिए करने को ये जानकर कि मसीह के लिए सब काम करते हैं जिस तरह बाइबल में लिखा है, उस चीज को जिंदगी में प्रैक्टिकली किस तरह किया, ये चीज देखने वाली है। इससे पहले कि आप और आगे जाएं, आपने प्यूरिटन्स का नाम लिया, तो प्यूरिटन्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि प्यूरिटन्स की जो ड्राइविंग थॉट थी या जो वर्ड व्यू था जिसके तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और जिसके तहत वो अपनी ज़ाब्ता हयात को गुजार रहे थे, वो थॉट क्या थी, वो एक ख्याल क्या था? क्या वो ख्याल था सिर्फ या उनके लिए रियलिटी थी जिसके तहत उन्होंने इस तरह के इक़दाम उठाए? और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए। जी, तो उनका वर्ल्ड व्यू ये था कि सब चीजें खुदा ने बनाई है और इन सब चीजों पे हाकमियत जो है खुदा की है। चूंकि खुदा ने सब चीजें बनाई हैं और इन सब चीजों पे बादशाह मालिक खुदा है, चूंकि इन सब चीजों का बादशाह मालिक खुदा है, हम भी उसके हैं और खुदा इस चीज के लिए हमें बुलाता है कि हम उसके जलाल के लिए जिंदगी गुजारें। ये कोई एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट नहीं और सिर्फ उनके लिए एक सोच की हद तक नहीं था कि बस सोच लिया जी कि खुदा के जलाल के लिए करना है। इबादत में खड़े होकर शायद कभी बार बोल देते हैं खुदा के जलाल के लिए हमने जीना है, सिर्फ कहने की हद तक नहीं था, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं था, बल्कि उसको जिंदगी पे अप्लाई करना बहुत जरूरी था उनके लिए और उन्होंने किया भी। उन्होंने बकायदा एक अपना पूरा कल्चर जो था, कल्चर के ऊपर इम्पैक्ट डाला। आज जो मशरिक में मसीहत पाई जाती है, खुदा ने प्यूरिटन्स को इस्तेमाल किया उस मसीहत को फैलाने के लिए। और आज जो भी मसीहत का असर आप देखते हैं वो प्यूरिटन्स की बुनियाद पर, क्योंकि प्यूरिटन्स की बुनियाद जो थी वो कलाम था। प्यूरिटन्स ने अपनी बुनियाद को कलाम बनाया और उस कलाम के थ्रू मेहनत की। और आज अमेरिका में आप देख सकते हैं, अमेरिका जो बाद में बना प्यूरिटन्स के वक्त के बाद, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ये येल यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ जो थी यूनिवर्सिटीज जो थी, ये उन प्यूरिटन्स जो थे उनकी जो तालीमात थी, उन्होंने जो खुदा के कलाम के बारे में जो सीखा था, उन्होंने जो बुनियादें दी थी उन पे बनाई गई। आप देख सकते हैं हार्वर्ड की जो है दीवारों पर आयतें लिखी हैं, बाइबल की आयतें लिखी हैं, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी वाले जो लोग थे जिन लोगों ने इनको बनाया, उन लोगों ने बाइबल से उन चीजों को सीखा, उन्होंने बाइबल से सोचना सीखा। मेन चीज ये है कि कभी कभार सोचा जाता है कि बाइबल जो है आपको बस एक जंगल में ले जाती है और आपको बस उस जंगल का ही रहने देती है कि बस ये बंदा उस जंगल में जाएगा, अब ये दुनिया से दूर हो गया है, दुनिया जी मलंग कह देते हैं, दरवेश कह देते हैं, भगत कह देते हैं, बोलते हैं ये जो है दुनिया से अलग है, ये अल्लाह लोग हैं, ये लोग जो है बस अलग है, बस इनका दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं। पर बाइबल हमें इस चीज के लिए बुलाती है कि हर काम को खुदा के जलाल के लिए करें। और ये सिर्फ सोच में नहीं है, बातों में नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने, जिन लोगों ने यूनिवर्सिटीज बनाई, जिन लोगों ने कल्चर पे इम्पैक्ट डाला, जो लोग खुदा के कलाम को सीरियस लेते थे, जिनकी जिंदगी में खुदा ने काम किया, उन लोगों ने इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हुए, बाइबल को इस्तेमाल करते हुए, बाइबल से की जो वर्क एथिक है उसको इस्तेमाल करते हुए कि मेहनती का हाथ से दौलत बख्शता है, या फिर मेहनत करना भी उन्होंने
بائبل سے سیکھا ہے کہ صرف باتیں ہی نہیں صرف ایک الفاظ تک یا پھر سوچوں تک کی محدود مسیحیت نہیں، بلکہ وہ مسیحیت جو خدا کے جلال کے لیے صرف گھر ہی نہیں بناتی کہ بس یہ ایک گھر میں ایک کمرہ بنا لیا، بلکہ وہ صبح سے لے کر شام تک محنت کرتی ہے، جانتے ہوئے کہ کسی آدمی کے لیے نہیں کرتے بلکہ خدا کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ مسیحیت جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے، جو زندگی کو تبدیل کرتے ہیں، زندگی کے ہر پہلو پہ اثر ڈالتی ہے۔ یہ تھی مسیحیت جو ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی، جس کا اثر ہم دیکھ سکتے ہیں، جو بقایا جو بھی اثر باقی ہے ویسٹ میں، وہ اسی وجہ سے، کیونکہ ان لوگوں نے خدا کی بات کو اور خدا نے جو کلچر کے بارے میں بتایا ہے اس چیز کو سیریس لیا اور اس کو اپلائی کیا اپنی زندگیوں پہ۔ ابھی بھی بہت سے سائنٹسٹ ہیں مسیحی، کیوں؟ اگر آپ اسٹیٹسٹیکلی دیکھو تو سب سے زیادہ جن کو ایوارڈ ملے ہیں ان میں جو پروپورشن ہے، جن کی سب سے زیادہ یا ریشو ہے، وہ ایونجیلیکل سائنٹسٹ ہیں جو کہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک اب تعداد کم ہو گئی ہے بہت زیادہ، اور اس کے پیچھے بھی ایک ایجنڈا ہے جو چل رہا ہے، تو آئی ایم اگری ود یو آن دس۔ جی تو یہی بات ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل جو ہے ہمیں سوچنا سکھاتی ہے۔ خدا کہتا ہے لیٹ اس ریزن، کہ ہم سوچتے ہیں، آؤ ہم سوچیں۔ خدا ہمیں سوچنے کے لیے بلاتا ہے، خدا ہمیں دنیا کو دیکھنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ ورلڈ بھی ہم کہتے ہیں، ایک لینس کو ہم کہتے ہیں، ایک لینس جس کے ذریعے سے ہم زمین کو اور آس پاس کی ہوتی ہوئی چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ہم جو کیا کہتے ہیں سورج جو طلوع ہوتا ہے اور اس کے غروب ہونے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں خدا ان سب چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ خدا ہمیں تحقیق کرنے سے نہیں روکتا کہ مسیحیت اور مذہب شاید لوگ سمجھتے ہیں جی یہ تحقیق کرنے سے، سوچنے سے انسان کو چیزوں کی گہرائی میں جانے سے روکتا ہے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مذہب جو ہے مسیحیت جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہمیں تحقیق کرنے کے بارے میں، وہ چیزیں جو خدا نے بنائی ہیں ان کو بہتر طور پہ جاننے کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم لوگ بہتر طور پہ، میڈیکل کی ایک مثال ہے میڈیکل کی، کہ ہم میڈیکل میں لوگوں کی چیزوں کو دیکھیں اور ان چیزوں کی گہرائی میں جائیں اور اس سے انسانیت کو فائدہ دیں تاکہ لوگ جو ہے شفا پائیں۔ یہ چیز ایک بڑی عام سوچنے والی ہے، بائبل ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے۔ زبردست، آپ نے کافی ٹاپکس کو بیچ میں ڈسکس کیا اور پیورٹنس کے اوپر بھی ڈسکشن کی۔ تو خرم بھائی میرا آپ سے سوال ہے، بھائی نے پیورٹنس کا نام لیا، تو پیورٹنس مغربی ہے، ٹھیک ہے، یورپین ہے، وی آر بر صغیر کے ہیں، پاکستانی ہیں ہم، یا تو ڈارک کلر ہوتا ہے یا براؤن کلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی چیزوں کو ہم لوگ کیوں اڈاپٹ کریں؟ ٹھیک ہے، سب سے بڑا سوال تو یہ ہے ہم لوگ ان کی تاریخ کو کیوں اپنے لیے اپنائیں مسیحی ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اس کو اور الیبوریٹ کیجئے کہ امپیکٹ کو کلچر کے اوپر کیا ہے، کیا کیسے ہوا اور کتنا گہرا ہے یہ۔ آئزک بھائی بات اس طریقے سے کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم ان کو اپنائیں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کس کو اپنایا۔ انہوں نے بائبل کو اپنایا، ٹھیک ہے، اور خدا کا فضل ہے کہ آج بائبل ہمارے پاس ہماری زبان میں ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم نے بائبل کو نہیں اپنایا ابھی تک، اور آج ہمیں بھی ریفرمیشن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل، میں ایک بک پڑھ رہا تھا، اس کا ملاکی کی تفسیر کے اوپر ہے، اسلم ضیائی صاحب کی، تو اس میں انہوں نے نا اس کتاب کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ آج اگر آپ کو پاکستانی کلیسیا میں نظر آ رہا ہے کچھ نقصان ہے، کچھ خرابی ہے، تو آپ کب آواز اٹھائیں گے؟ آپ کب وہ حجی یا نہمیہ بنیں گے جو اپنے لوگوں کے لیے آگے آئیں گے؟ تو then we have to take step۔ آپ نے صحیح، بالکل۔ تو بس بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ ہمیں ان کو نہیں اپنانا، ہمیں اس کو اپنانا ہے جس کو انہوں نے اپنایا۔ انہوں نے کلام کو اپنایا، ٹھیک ہے، انہوں نے کلام کو اہمیت دی، ٹھیک ہے، کلام کو اہمیت دی اور کلام کے مطابق زندگی گزارنے کو اہمیت دی۔ بھائی پیورٹنس کی بات کر رہے تھے، پیورٹنس وہ اپنے آپ کو خود پیورٹنس نہیں کہتے تھے، ارد گرد کے لوگ ان کو پیورٹنس کہتے تھے۔ جب وہ ان کی طرف دیکھتے تھے کہ یار وہ کتنی پیورٹی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پیورٹنس کی ایک جو تھاٹ پروسیسنگ تھی، جس طریقے سے وہ سوچتے تھے، وہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ ایک کرپشن کا شکار ہے، لہٰذا ہم اس کرپشن کے اندر جی رہے ہیں، لیکن اس کرپٹ دنیا کے اندر
ہم خدا کے کلام کے مطابق اور وہ ایتھکس اور وہ ایتھیکل ویلیوز اور بھائی جیسے ضابطہ حیات کی بات کر رہے تھے کہ کلام جو ہمیں ایک کلچر دیتا ہے، کلام جو ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، کلام جو ہمیں اپنی ماں باپ بہن بھائی رشتوں کے اندر کس طریقے سے محبت رکھنی ہے، میاں بیوی کے رشتے میں کیسے محبت رکھنی ہے، ماں باپ کے رشتے میں تعظیم ہے، اس کے مطابق انہوں نے سوچا کہ یار کلام جو ہمیں کہتا ہے ہم اس کو کیوں نہ امپیکٹ لے کر گئے. اور جب انہوں نے کلام کو فالو کرنا شروع کیا اس کا اثر ان کی زندگیوں کے اوپر آیا، اور اس کا اثر صرف انہی کی زندگیوں کے اوپر نہیں، ارد گرد والے جو لوگ تھے جنہوں نے ان کو پیورٹنز کہنا شروع کیا، انہوں نے دیکھا کہ یار کیسی خالص چاہت ہے ان کے اندر خدا کے لیے جینے کی، اور انہوں نے ان کا نام جو ہے پیورٹنز رکھ دیا. اور پیورٹنز لفظ جو تھا وہ اسی لیے رکھا گیا تھا کہ یہ لوگ پیورٹی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنے کی، اور اس دنیا کے اندر کرپٹ دنیا کے اندر پیورٹی کو جو ہے یہ پسند کرتے ہیں اور پیورٹی کے ساتھ چلنے کی خواہش اور کوشش کرتے ہیں. تو آج جو ہمارا مشرقی جو ہمارا یہ حلقہ ہے اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ وہ یہی ہے کہ کلام کی سمجھ کا نہ ہونا. اور جب کلام کی سمجھ جس جگہ پر کلام کو کمپرومائز کیا گیا، جس جگہ پر کلام کو پس پش ڈالا گیا، جس جگہ پر کلام کو پیچھے چھوڑا گیا، وہ دنیا جو ہے اور وہ علاقہ اور وہ لوگ ایک ایسی کرپشن کا شکار ہے جو واضح طور پر نظر آتی ہے. آج ہمارے علاقے کے اندر وہ کرپشن کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے حقیقی جو سچائی، حقیقی پاکیزگی کو ابھی تک ہم نے جانا نہیں ہے. اور حقیقی اور الٹیمیٹ موریلٹی اور پاکیزگی کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ ہمیں اس دنیا اور خدا کے مطابق جیسی زندگی خدا چاہتا ہے ویسی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے، تو اس سے ویل نون ہونا بہت ضروری ہے. جتنی دیر تک ہم اس سے ویل نون نہیں ہے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، وہ بگاڑ آپ کی ذاتی زندگی کے، آپ اپنی ذاتی زندگی سے دیکھ لیں، گناہ ہماری زندگی کے اوپر راج کرتا ہے. اور وہ کیوں راج کرتا ہے؟ وہ اس لیے راج کرتا ہے کیونکہ ہم حقیقی پاکیزگی سے بے بہرہ اور ناواقف ہیں. لیکن حقیقی پاکیزگی کی پہچان ہمیں کس وقت ملتی ہے؟ خدا کلام کو استعمال کر کے ہماری زندگیوں کو پاک کرتا ہے. روح القدس کلام کے ذریعے سے ہمیں پاک کرتا چلا جاتا ہے. تو کلام کی سچائی سے واقف ہونا، جیسا کہ یوحنا کی انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، وہاں پہ لکھا ہے پس تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور اس کے اوپر آپ کانٹیکس میں جب پڑھتے چلے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سچائی میں رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایسے نہیں ہے کہ سچائی آپ کو ایسی آزاد ہے، سچائی میں رہیں گے تو سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے. ہم سچائی سے واقف ہی نہیں ہیں، سچائی کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اسی لیے وہ کرپشن اور اس کرپشن کا اثر ہمیں نظر آتا ہے. تو جب انسان خدا سے دور رہا ہے تو یہ اثر، بس تم سچائی سے واقف ہو، سچائی تم کو آزاد کرے گی. اس کی ایک ایگزامپل میرے ذہن میں آئی ہے. تو یہ اسی طرح سے جیسے ہمیں نالج ہے کہ گریوٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹرو ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے زمین پر رہتے ہوئے اور سب پلانٹس پہ بھی، کہ ہر پلانٹ اپنے اندر گریوٹی کو رکھتا ہے، چاہے کم رکھے یا چاہے زیادہ رکھے. تو ایک انسان ہے جس کو پتہ ہے کہ زمین گریوٹی رکھتی ہے، کشش ثقل ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن پھر بھی اس سچائی کو جانتے ہوئے وہ خود کو بلڈنگ سے گرا لیتا ہے، اور اس امید میں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں اس پر گروں گا اور مر جاؤں گا یا گرنے سے میری موت ہو سکتی ہے. وہ اس خیال کو اپناتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سچائی کو نہیں اپناتا. اس نے ایک اپنی الگ سے سچائی بنا لی، ٹھیک ہے، اس سچائی کو ڈینائی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے جو مسیحی معاشرہ ہے یہاں پر بھی اس کا بھی قصور ہی ہے. سچائی کو جانتے تو ہیں ایک حد تک، لیکن اسے ڈینائی کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جاننا نہیں چاہتے. اب جیسے کہ ہم نے مغربی مسیحوں کی بات کی، تو اکثر جو وہ مسیحی جو کہ جغرافیہ کو کافی اہمیت دیتے ہیں، وہ لوگ کہیں گے کہ آپ ان کو ڈسکس نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کا لائف سٹائل، ان کی سوچ ہم سے ڈفرینٹ تھی، ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. گناہ وہاں پر بھی تھا، یہاں پر بھی ہے، ٹھیک ہے. پاورٹی اس زمانے میں بھی تھی، اس زمانے میں بھی ہے، ٹھیک ہے. ہر ایک چیز جو اس وقت میں بھی تھی اب بھی ہے اور وہاں پر بھی ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہے. سو اس صورت میں رہتے ہوئے ہمیں بائبل کے ایتھکس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے اپنے لیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اب کوئی بھی جو انقلاب شروع ہوتا ہے نا، وہ ایک شخصیت سے شروع ہوتا ہے جس کو میسز فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسے مشکل حالات میں پھنسے ہوتے ہیں جس سے نکلنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی حل نہ ملے تو پھر انقلاب آتا ہے. مسیحیت کا انقلاب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسیحیت کا انقلاب شروع ہوتا ہے ذاتی زندگی سے.
پہلے آپ کی ذات تبدیل ہوتی ہے, خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے, پھر اس تبدیلی کا اثر آپ کے ارد گرد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس تبدیلی کا اثر بڑے پیمانے پر نظر آتا ہے جو کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. جیسے کہ بھائی نے لٹریچر کا نام لیا, لٹریچر میں جیسے کہ بھائی نے کنگ جیمز ورژن کا نام لیا, اسی کے ساتھ 2 بکس ہیں جن کا میں نام لینا قابل ذکر سمجھوں گا, دا سٹی آف گاڈ بائی اگسٹین اینڈ پلگرمز پروگریس بائی جان بنین. یہ وہ 2 کتابیں ہیں جنہوں نے انفلوئنس کیا, ٹھیک ہے. اور اگسٹین کو اگر دیکھا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا فلاسفر جس نے ہسٹری پہ بہت راج کیا ہے تاریخ میں, فلسفے کی تاریخ میں, تو کس وجہ سے کیا؟ بائبل کو جاننے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے. پاکستانی مسیحیوں کو اس وقت میں بائبل کو کیسے پڑھنا چاہیے, آپ دونوں کی رائے میں لینا چاہوں گا اس کے اوپر, اور تاکہ وہ اس کو اپنی زندگی کو تبدیل کرے نا. پہلے انڈیویجول ہوتا ہے, انڈیویجول سے گھرانہ بنتا ہے, گھرانے سے ایک محلہ گلی بنتا ہے, محلے گلی سے ایک سوسائٹی بنتی ہے, اور سوسائٹی سے پھیلتے پھیلتے بڑے پیمانے پہ شہر اور ملک بنتے ہیں. تو ہمارے یہاں پر گلیاں, محلے ہیں, انڈیویجولز ہیں, ان کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی, ان کے اوپر امپیکٹ کیسے آئے گا؟ ہمیں وہ امپیکٹ نظر نہیں آتا. ہمیں جو نظر آتا ہے وہ داغ نظر آتے ہیں, ہمیں جو نظر آتے ہیں وہ ایسی زندگی ہے جو کہ کوڑ سے بھری ہوئی ہے, اور ہم اسے سلامتی سلامتی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو لکھا ہوا ہے امثال 14 باب اس کی 23 آیت میں, ہر طرح کی محنت میں نفع ہے پر منہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے. خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ محنت کرنے سے جو ہے فائدہ ملتا ہے, اور منہ کی باتیں جو الفاظ جو ہیں ان سے صرف محتاجی ملتی ہے. یہ خدا کے کلام کی بات ہے. اصل میں جو لوگ جو ہیں انہوں نے کلام کو جو ہے وہ صرف منہ کی باتوں تک ہی محدود رکھا ہوا. لوگ جو ہیں کلام کو صرف ایک اتوار کے اتوار تک کی بات رکھی ہے انہوں نے. لوگ اتوار کو ہی جاتے ہیں چرچ, بس اس کو رکھ لیتے ہیں. شاید صبح ان لوگوں نے پڑھنے کی عادت بنائی ہے, جلدی سے پڑھ کے جاتے ہیں, صبح جلدی جلدی ختم کرنی ہے, بائبل جلدی جلدی پڑھنی ہے. کوئی ہم نے ریس بنائی ہوئی ہے کہ اس بائبل کو میں نے ختم کرنا ہے, میں نے سب کو بتا دینا کہ میں نے بائبل ختم کی ہے. اصل میں یہ ان باتوں تک ہم نے صرف اس کو باتوں تک جو ہے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں. پر ایک بات یہ ہے کہ پھر ہم جب ان کو صرف باتیں سوچ کے رکھتے ہیں تو یہ بے مقصد قسم کی ہم زندگی گزارتے ہیں. آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری زندگی میں مقصد کی کمی ہے. ہماری جو جنریشنز ہیں ان کی زندگی میں مقصد کی کمی ہے. ان کو لگتا ہے شاید صرف ایک ٹک ٹاک بنا لینا, اس فیس بک پروفائل پکچر پہ کوئی 100-200 لائک آ جانا, یا پھر انسٹاگرام پہ لائک لوگ کر لیں, اس قسم کی جو بات ہے یہی جو ہے زندگی کا مقصد یہی ہے, ٹائم پاس. یہ میں نے ایک لڑکے سے پوچھا, بھائی کیا بائبل پڑھتے ہیں؟ بولتے ہیں بھائی ابھی تو مزے کرنے کے دن. تو اصل میں لوگ سمجھتے ہیں, پھر بائبل کے بارے میں سوچ لوگوں نے یہ بنائی ہے کہ باتوں کی حد تک پہلے تو رکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ بنائی ہوئی ہے کہ بائبل ایک بندش بناتی ہے, بائبل مجھے باندھ کے رکھنا چاہتی ہے, مجھے آزاد نہیں ہونے دیتی. تو لوگوں کے ذہن میں اصل میں آزادی کیا ہے؟ آزادی یہ ہے کہ جو چاہیں وہ کریں, جتنی چاہیں اتنی شراب پئیں, جتنے چاہیں اتنے ناکاری کریں, یا پھر دیکھتے رہیں اس ٹک ٹاک کو جس میں ہر کچھ دکھتا ہے, جس میں سب کچھ دکھتا ہے. تو ہمارے ذہنوں کو ان سب چیزوں نے باندھا ہوا ہے. اب خدا کا کلام آزادی لاتا ہے, سچی آزادی لاتا ہے. وہ کہتا ہے جب جان بنین جو تھا اپنی قید میں تھا, تو خدا کے کلام کو سنانے کی وجہ سے قید میں تھا, تو اس کے ساتھ والا بندہ کہتا ہے حقیقی جو آزاد آدمی ہے یہ تو یہ ہے. تو آپ کی زندگی کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو کیا لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ حقیقی آزادی میں جیتا ہے, یہ با مقصد زندگی جیتا ہے؟ ہم نے پیورٹنس کے بارے میں سیکھا, انہوں نے خدا کے کلام سے کیا سیکھا تھا کہ سب چیزیں خدا کے جلال کے لیے کرنی ہے, نہ کہ انسان کے لیے, بلکہ یہ سمجھ کے کرنی ہے کہ خدا کے لیے کرتے ہیں. تو جب ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے اور اس چیز کو زندگی میں اپنا لیں گے کہ کام پر جانا ہے, وقت پر جانا ہے, اور محنت کرنی ہے. محنت کسی آدمی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے کرنی ہے. اب آگے جب ہم پڑھتے ہیں, ہماری پڑھائی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, ہمارے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر آخر میں کیا ہوتا ہے, ہمارا کلچر ہے, چیٹنگ کا کلچر ہے نا, ہمیں چیٹنگ کرنا سکھایا جاتا ہے. ہم دیکھ دیکھ کے
تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح ایک چیٹنگ کا کلچر پایا جاتا ہے, لوگ چیٹنگ کرتے ہیں, تو اصل میں یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہی ہیں کیونکہ خدا کے کلام کو سیریس نہیں لیا گیا. جب لڑکے کو پتہ ہوگا, لڑکی کو پتہ ہوگا کہ میں یہ پڑھائی جو ہے خدا کے جلال کے لیے کر رہا ہوں, خدا کے لیے کر رہا ہوں, نہ کہ بلکہ صرف اس فائدے کے لیے ہی کہ بس فائدہ مل جائے گا, تو انسان پھر بامقصد زندگی گزارتا ہے. اس کی پڑھائی کرنے کا طریقہ بھی, وہ چیٹنگ نہیں کرتا, وہ کوشش کرتا ہے کہ میں چیٹنگ نہ کروں کیونکہ یہ پڑھائی جو ہے میں خدا کے جلال کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ کی پڑھائی کس طرح تبدیل ہوتی ہے. آپ اپنی مثال دینا پسند کریں گے جب آپ کے ساتھ اس طرح کا سینیریو ہوا تھا؟ جی بتایا تھا. جی تو بس یہی تھا کہ جب مسیح کو نہیں جانتے تھے پہلے تو ضرور چیٹنگ کرتے تھے, تو لوگ مطلب کہ پاکٹ لے کر جاتے تھے, سب کے سامنے ہوتا تھا, سب کے سامنے کام ہوتا تھا, پورا سال پڑھنا نہیں, آخر میں پاکٹ لے کے جانا, یہ بات تھی. پر جب مسیح کو جانا تو اس کے بعد لوگ بولتے تھے نہ چیٹنگ کرتے تھے, پوری کوشش کرتے تھے کہ چیٹنگ نہ کرے, اور پوری کوشش یہ بھی ہوتی تھی کہ نہ کسی کو کروائیں. دونوں باتیں تھی. لوگ بھی کیا کہتے, لوگ بھی ناراض ہو جاتے تھے, سب چیزیں تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے محنت کرنا سکھایا, تو جب یہ جانا کہ ہر چیز خدا کے جلال کے لیے کرنی ہے, دنیا کو دیکھنے کا ضابطہ تبدیل ہوا, تو پھر ہر کام خدا کے جلال کے لیے کرنے کی کوشش جو ہے اس چیز پہ مجبور کرتی تھی کہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور محنت کی جائے. صحیح. تو اسی پوائنٹ کو جاری رکھتے ہوئے پورا میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا کیا کہا جا سکتا ہے کہ بتائیں کہ ماں باپ جو ان سے وہ اپنے بچوں کو کس سائیکالوجی کے ساتھ, کس چیز کو اپنے دماغ میں رکھ کے وہ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں جو پریزنٹ آپ کو عموماً گھروں میں نظر آتی ہے, مسیحی گھروں میں. پہلے تو جوئل بھائی والی بات کریں گے. جان بنین ایک بات کہتا ہے, ایوری ون ہیز دیئر اون کیجز, کہ ہر شخص کے اپنے اپنے پنجرے ہوتے ہیں زندگی کے اندر. تو اسی پنجرے والی بات سے میں اسی کو کنٹینیو کروں گا. اصل میں نا سوشلی ہم اتنے ڈپرائیوڈ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے گرد اپنے پنجرے بنائے ہوئے ہیں. اب ماں باپ جس پنجرے کے اندر رہ کر کے سوچتے ہیں وہ پنجرا ہے کمپٹیشن کا پنجرا, ٹھیک ہے, اور اسی کے اندر وہ قید ہے, اور اسی کے اندر وہ بچوں کو اس سوچ کے ساتھ بھڑکاتے ہیں کہ بس تم نے جانا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, یہ 3 نمبر ہے, اس کے علاوہ اور کوئی پوزیشن زندگی کے اندر نہیں ہے. پھر ان کی سوچ کیا ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کچھ بھی کرو, جیسے بھی کرو. بچہ ایک مینٹل پریشر کے اندر جاتا ہے کیونکہ ایک طرف ماں باپ کا پریشر, ایک طرف پڑھائی کا پریشر, ایک طرف ٹیچرز کا پریشر, سوسائٹی کا پریشر کہ سوسائٹی کے اندر اپنا ایک نام بنانا ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے ایک پنجرے کے اندر قید ہوتا چلا جاتا ہے, اور اسی کے اندر پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے ہر شخص کو سیٹسفائی کرنا ہے. ماں باپ اپنی سیٹسفیکشن ڈھونڈتے ہیں بچے کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے میں کہ ہمارا پیسہ حلال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بچے اپنی سیٹسفیکشن ڈھونڈتے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کمپٹیشن کے گھوڑے بن کر کے وہ اپنی سیٹسفیکشن ڈھونڈتے ہیں. کیسے سیٹسفیکشن, اور اس کے اندر پھر یہ نہیں ہوتا. اب میں آپ کو جس پوائنٹ پہ لے کر کے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کے اندر گرتے ہیں اور پھر آپ اچھائی برائی صحیح غلط کی پہچان کا فرق آپ بھول جاتے ہیں. اب روتھلیس ہو جاتے ہیں نا, یہ سروائیول موڈ آن ہو جاتا ہے, جیسے جنگل کا قانون ہوتا ہے, آپ اپنی کامیابی پانے کے لیے بس کچھ بھی کرش کرنے کے لیے تیار ہے. اب اس کے اندر پھر کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی لے جی اور اتنے آنا چیٹنگ کریں گے, ٹھیک ہے, کیوں پڑھیں گے بھی, پڑھنے کے بعد بھی ان کو یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار نمبر آئیں گے یا نہیں آئیں گے, پھر بھی پاکٹ لے کر کے جاتے ہیں. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, بہت بڑھیا ہے. اور پھر میں آپ کو ٹیچرز کا کلچر بتاتا ہوں. ٹیچر سے پڑھایا بھی ہوتا ہے بچوں کو, پھر بھی ان کو شک ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, پھر بھی وہ لا کر کے چیٹنگ دیتے ہیں. میں اور جو اکٹھے ہم نے بورڈ کے ایگزام لیے تھے, ہمارے ٹیچر ہمیں سارا سال چیٹنگ کرنا گناہ ہے, چیٹنگ کرنا بری بات ہے, آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی, ٹیسٹ لینا ہے تو چیٹنگ کر رہے ہیں تو پیچھے سے آپ کے ڈنڈے مارتے ہوتے ہیں سب کچھ. اور آخری بورڈ والے دن آ کر کے کیا ہے, آ کر کے ایم سی کیوز, ٹھیک ہے, نمبر 1 کا آپشن سی, نمبر 2 کا آپشن ڈی, نمبر 3 کا آپشن اے, آ کر کے پرچیاں ایسے چھوڑ کر کے جاتے تھے. پوائنٹ کیا ہے اس کے اندر, آپ کے پاس سٹینڈرڈ نہیں ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے کا, ٹھیک ہے, اور آپ اپنے اس کیج کے اندر تو بند ہو ہی ہو, لیکن آپ کو پتہ بھی کسی چیز کا نہیں ہے. اب آپ ایک طرف آپ, اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, جب انسان اپنی موریلٹی کی ڈیفینیشن جو ہے کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر کے کرتا ہے نا, جو کہ اسی کی طرح گناہ گار اور اپنی زندگی کے کیجز کا شکار ہے,
تو اپنی مورالٹی اور روتھلیسنس کا وہ جو فیکٹر ہے وہ آٹومیٹیکلی زندگی کے اندر جنریٹ ہوتا ہے. لیکن جب انسان ڈیوائن گاڈ کو دیکھے گا جس کے بارے میں بائبل کہتے ہیں کہ خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا, تو پھر انسان اس سوچ کے ساتھ, انسان کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. ایوب 28 باب اس کی آخری 2 آیات کے اندر لکھا ہوا ہے خدا کا خوف حکمت ہے اور بدی سے نفرت کرتا ہے, تب انسان جانے گا. اور بغیر خدا کو جانے یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر, ہماری زندگی کے کاموں کے اندر کسی بھی طرح سے امپیکٹ نہیں ڈالیں گے. آپ کا سوال ماں باپ کا تھا, تو وہ میں نے سارا ایک اس کے اندر کور کر دیا کہ ماں باپ جو ہیں وہ اس سوچ کے ساتھ بچے ہوئے. اور پھر اس کے اندر میں ایک اور پوائنٹ کو ایڈ کرنا چاہوں گا. پہلے یہ کہ مورالٹی کا سٹینڈرڈ جو ہے, جب جتنی دیر تک ہائر ویو آف گاڈ نہیں ہوگا اتنی دیر تک ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر, وہ بھائی والی بات جو انہوں نے آیت امثال کی کوٹ کی ہے, وہ ہمارے بولنے کی حد تک تو ہوگا لیکن وہ ہماری زندگی کی سچائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اب ٹیچر سارا سال کہتے ہیں چیٹنگ نہیں کرنی, ٹیسٹ کے اندر بچوں کو مارتے بھی ہیں, آخر میں وہی لا کر کے چیٹنگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ماں باپ بچوں کو یہ تو بتاتے ہیں آپ کمپٹیشن کے اندر دوڑو, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آؤ, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں بتاتے کہ حلال کے نمبر بھی لے کر کے آنے ہیں. ٹھیک ہے, حلال کے اور اس کے ساتھ رحم دلی سکھانا, رحم دلی سکون. اور وہ کمپٹیشن ایسے وہ پھر لحاظ نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, میں نے ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں وہ خود زیادہ پڑھنے کے لیے دوسرے کو غلط انسٹرکشنز اور غلط گائیڈنس دیتے ہیں. جوئل بھائی اس سے واقف ہے کہ کیسے ایسے ہوتا ہے اور یہ کلچر کس طریقے سے. اب میں تھوڑا سا ایک اور پوائنٹ, اب میں تھوڑی نصیحت پرسپیکٹو سے بات کرتا ہوں. جب ہم ایک میجورٹی, ہم مائنورٹیز ہیں, ٹھیک ہے, ہم ایک میجورٹی جس کے اندر میجورٹی آپ کے اوپر حکومت کرتی ہے. جب آپ سکولز کے اندر, کالجز کے اندر جاتے ہیں تو ماں باپ گھر سے بچوں کو یہ سکھا کر کے بھیجتے ہیں مذہب کے اوپر بات نہیں کرنی. کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہو, بتانے کی ضرورت نہیں, بحث میں نہیں پڑھنا, کسی کو نہ بتاؤ تم کچھ, بس ٹھیک ہے چپ کر جاؤ, کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنا. اس کا اثر کیا ہے؟ معاشرہ جو ہے, آپ نے بات کی نا کہ مشرق کو کیوں نہیں آتا پتا, مشرق کو اس لیے نہیں پتا کیونکہ ماں باپ کو نہیں پتا. ماں باپ کو کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے یہ سکھایا, آگے ان کو یہ سکھایا گیا, آگے وہ یہ سکھا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ ریوائول کیسے آ سکتا ہے؟ سوال یہ ہے, ماں باپ زندگیوں کے تبدیل ہونے کے وسیلہ سے ریوائول آئے گا, اور وہ ریوائول کیسے آئے گا؟ اس کے اوپر سٹینڈ لینے, جب پلپٹ سے صحیح تعلیم جائے گی, پلپٹ سے وہ ساری چیز, وہ فیکٹرز ہیں. اور پلپٹ اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے, لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں نا. ٹھیک ہے, لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے بس جو بھی ذہن میں آ گیا. پھر لوگ خدا کے پاک روح کا مذاق بناتے ہیں, کہتے ہیں کہ خدا کا بڑا فضل ہے, ہمیں تو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں, اسٹیج پہ کھڑے ہو جائے, خدا کا پاک روح دری. اور جب آپ کلام سے وہ چیز تیاری کرتے ہیں موسٹلی کیسز کے اندر, وہ اس کے کانٹیکٹ سے باہر ہوتا ہے. کیا آپ خود بتائیں, کیا خدا کا پاک روح اپنے ہی لکھوائے ہوئے کلام کی کانٹرڈکشن میں جا سکتا ہے, اس کے تضاد میں جا سکتا ہے؟ نہیں. تو بات وہی ہے کہ ہائر ویو آف گاڈ کی کمی ہے. اور ماں باپ جب اس طریقے کی سوچ کے ساتھ, تو ریوائول بائبل کہتی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. مسیح کے کلام اور مسیح کے کلام کی سچائی اور مسیح کے کلام کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت کا ہونا ضروری ہے, تبھی آپ کا ضابطہ حیات بدل سکتا ہے. ورنہ آپ اگر اپنے ضابطہ حیات کو اپنے پڑوسی کو دیکھ کر کے بدلنے کی کوشش کریں گے نا, تو وہ نیچے جائے گا, کیونکہ آپ کو نہیں پتا چار دیواری کے اندر پڑوسی کے گھر میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کو ظاہر کے اندر نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر کے آپ اپنا ضابطہ حیات بنانے کی کوشش کریں گے تو شاید ظاہری آپ بھی ویسے بن جائیں گے. لیکن جب آپ کے اوپر سے وہ ظاہری پرت آپ کی اترے گی نا, تو اندر سے حقیقت نظر آئے گی, اندر سے آپ کھوکھلے ہو گے. ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں مسیحیت کی, تو بائبل کہتی ہے ہمیں کہ تم دنیا کے نور ہو, تو اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ دنیا تاریکی میں. ہم اس کلچر میں رہتے ہیں, جب اس کلچر میں رہتے ہیں تو ہمیں اس کلچر جیسا نہیں بننا. جب خدا کا کلام ہمیں بلاتا ہے تو وہ ہمیں علیحدہ کرنے کے لیے بلاتا ہے. خدا کہتا ہے کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. پاک ہونے کا مطلب بنیادی زبان میں, جو عبرانی زبان میں ہے, اس کا مطلب یہ ہے علیحدہ ہونا اور الگ ہونا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ برائی سے پاک ہونا, کہ برائی جس میں نہ پائی جائے. تو خدا ہمیں علیحدہ اور الگ اور برائی سے پاک ہونے کے لیے بلاتا ہے. یہ بات جاننے کی ہے کہ ہم دنیا کے ہم شکل نہ بنیں اور دنیا کے لوگوں کے ہم شکل نہ بنیں. جب ہم دنیا کے لوگوں کے ہم شکل بنتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کی طرح بنتے ہیں, آس پاس کے کلچر کی طرح بنتے ہیں,
तो फिर हमें क्या आते हैं? बदयांती आती है, हमें मेहनत की कमी आती है, हमें शॉर्टकट लेना है, हमें रिश्वत लेनी है, हमें हर तरीका वो कर लेना है जिससे हम लोग बस फायदे को हासिल कर रहे हैं। पर जब हम खुदा के कलाम को सीरियस लेते हैं, तो प्यूरिटन्स की जो हम मिसाल देख रहे थे कि जिन्होंने खुदा के कलाम को सीरियस लिया, वो उनको प्यूरिटन इसी वजह से कहा जाता था क्योंकि ये पाकीज़गी पसंद लोग हैं, ये पाकीज़गी में चलना चाहते हैं और ये बाकी सबसे अलग है और अलग है। उनकी अलहदगी और उनका अलहदा होना वो इस चीज को जाहिर करता था कि उन्होंने खुदा के कलाम को सीरियस लिया और खुदा के जलाल के लिए जीना चाहते हैं। और इसी वजह से उन्होंने कल्चर के ऊपर इफेक्ट डाला। क्यों? क्योंकि खुदा के खौफ में रहना उन्होंने सीखा था। जब हमने खुदा का खौफ होगा, हमें ये मकसद होगा कि खुदा के जलाल के लिए काम करें, तब हम बदयांती से काम नहीं करेंगे। तब हम जब कोई भी नहीं देख रहा, तब भी हम खुदा के पीछे चलेंगे और खुदा के पीछे चलेंगे। और ये बात है कि जो आपकी जिंदगी में अकेले कमरे में होता है ना, जो आप अकेले कमरे में होते हैं, वही बहुत बार जो है क्या कहते हैं आप बाहर भी होते हैं और बाहर दिख जाता है जो आप अकेले कमरे में होते हैं। हो ही नहीं सकता कि आप जो अकेले कमरे में हैं वो बाहर कभी ना कभी ना दिखे, बहुत बार दिख जाता है। और यही बात है कि आपके कमरे में आप जो बाइबल पढ़ते हैं और उस बाइबल को जो सीरियस लेते हैं, जिसके काम को आपने सीरियस लिया होता है, जिससे आपने मेहनत करना, सोचना, पढ़ना, सीखना, समझना सीखा होता है, वो जब आपकी जिंदगी पे असर ऐसा डालती है खुदा के फजल से तब्दीली वाला, तो बस फिर आपकी जिंदगी में वो काम दिखते हैं कि मुआशरा देखता है कि बोलते हैं यार इस बंदे में ये हम जैसा नहीं है, ये मसीह जैसा है, इसके अंदर खुदा का काम है, ये तब्दील है, ये पाक है। फिर लोग कहते हैं ये प्यूरिटन है। तो देखें, चीटिंग जब हॉल के अंदर या हॉल्स के अंदर जब हो रही होती है तो वो क्या होता है, उस टाइम में खुल्लम खुल्ला चीटिंग नहीं कर रहे होते, वो डर के चीटिंग कर रहे होते हैं। क्यों डर के चीटिंग कर रहे थे? क्योंकि उनको पता है उनके ऊपर एक बड़ा है जो मतलब बाहर से एग्जामिनर्स है, उनका खौफ होता है, उनका डर होता है, और फिर ऐसे ऐसे स्टाइल्स मार करके चीटिंग करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता नहीं सकता कि उनके क्या क्या स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, और मैं अपने स्कूल टाइम में किसी चीज में सबसे ज्यादा हंसता था ना, वो जो लड़के चीटिंग कर रहे होते हैं, जो स्टाइल मारते हैं, तो बाकी तरीकेकार होते हैं ना। इसी तरह से इंसान जो है ना, वो अपनी जिंदगी के अंदर ना बड़ा स्मार्ट सिनर बन जाता है। ठीक है, वो स्टाइल्स के साथ फिर गुनाह करना शुरू करता है। एक तो गुनाह करता ही करता है, लेकिन बात पता है क्या है? बात वही है कि शायद इस चीज से हम डरेंगे तब जब हम अपने ऊपर हायर अथॉरिटी को समझेंगे, और वो खुद खुदा। और जितनी देर तक हायर अथॉरिटी खुदा की पहचान आइजिंग बाई जिंदगी के अंदर नहीं होगी ना, तो गुनाह जिंदगी के ऊपर राज करेगा। और इस रियलिटी को समझना जरूरी, बिल्कुल गुनाह की रियलिटी को। ये प्रेजेंट है, यही पास था और यही फ्यूचर होगा जब तक खुदा यीशु मसीह नहीं आएगा। ठीक है, और इसको समझना, इसको टैकल करना, इसके खिलाफ स्ट्रेटजीज को अपनाना बहुत जरूरी है। अब दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैं लेके चलता हूँ। भाई ने कहा कि पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। हमारा अल्टीमेट खुदा है, हमें बुलाया गया कि हम उसकी मानद बने, ना कि मैं आपकी मानद बनूं, ना कि आपकी मानद। बेशक पौलुस एक जगह पे कहता है कि मेरी मानद बनो जैसे मैं यीशु मसीह की मानद बनता हूं, लेकिन उससे अपनी इस बात का भी पता था कि मैं इंसान होते हुए कमजोर हूं। ठीक है, तो अल्टीमेट जो हमारा है वो खुदा की जात है, खुदा के मुताबिक बनना है, खुदा की आरज़ू के मुताबिक बनना है, जो उसने हुक्म दिए हैं कलाम मुकद्दस के अंदर। अब जब उसके मुताबिक बनना है तो उसकी जात को देखते हुए मेरे ज़हन में एक आयत एकदम से क्लिक की थी। मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूँ, मसीही अखलाकियात, तो उसके अंदर ये आयत थी, यशायाह 57 बाब उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल अबाद तक कायम है, जिसका नाम कद्दूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूं, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। यहां पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक शख्स मेहनत करता है, मेहनत करके वो माशरे के एक ओहदे पर जाता है, लेकिन जब वो अपने खुदा की जात को देखेगा कि वो बावजूद इसके कि अब्दुल अबाद तक रहने वाला, उसका कभी आखिर है ही नहीं, और वो कहता है कि मैं बुलंद मकामात पे रहता हूँ, और उसके अगर बुलंद मकामात को आप सोचें तो वो इंसान की कंप्रीहेंशन से पीछे है। ठीक है, जब सुलेमान ने हैकल बनाई तो उसने कहा कि या खुदावन तू आसमानों के आसमान में नहीं समा सकता, तो इस छोटी सी हैकल में कैसे समाएगा? वो खुदा कहता है मैं बुलंद मुकाम पर रहता हूँ, लेकिन साथ ही वो कह देता है
کہ میں شکستہ دل اور فروتن کے ساتھ بھی رہتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ خود خدا بھی اپنی ذات کے اندر کیا ہے؟ حلیم ہے. وہ ان کا خیال کرتا ہے جو کمزور ہے. لہٰذا مسیحی ہوتے ہوئے اگر آپ اوپر چلے گئے ہیں تو ان کو نہ بھولیں جو نیچے ہیں. اگر آپ نیچے والوں کا خیال نہیں کر رہے دین آپ اپنے خدا کی پیروی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اور وہ امیج پورٹری نہیں کر رہے جس کے لیے آپ کو بلایا گیا پاک ہونے کے لیے. اپنی تمام تر چیزوں میں پاک ہونا ہے. خدا اپنے رحم میں پاک ہے, خدا اپنی محبت میں پاک ہے, خدا اپنی رحمت میں پاک ہے, خدا اپنے شفقت میں پاک ہے, خدا اپنی سچائی میں پاک ہے, نیز ہر ایک چیز میں پاک ہے. تو یہی پاکیزگی جو کہ ہر ایک صفت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ایک مسیحی زندگی کو تبدیل کرتی ہے اور مسیحی زندگی پھر معاشرے کو تبدیل کرتی ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک آج کل اور بک پڑھ رہا ہوں رسولوں کے نقش قدم پر. یہ بک بھی آپ ضرور پڑھیں اگر آپ کو ٹائم ملے. بکس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں. اور آخر میں ایک نئی بات بھی بتاؤں گا جو کہ سلسلہ ہم لوگ مل کے شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ اس سے بھی استفادہ حاصل کریں. تو اس میں یہ تاریخی بات ہے. تاریخی بات کیوں ہے؟ مسیحیت کے آنے سے پہلے اگر آپ مورلسٹک ویلیوز دیکھیں انسانوں کی اور ایتھیکل ویلیوز اور سیکشل ویلیوز دے آر لائک گاربیج. ٹھیک ہے. پیگنزم تھا, بت پرستی تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں نہ تو ماں باپ کا خیال رکھا جاتا تھا. بے شک تعلیم تھی کہ خیال رکھنا ہے, عزت کرنی ہے, لیکن بیاہ شادی سیکشولیٹی کو لے کے کچھ بھی نہیں تھا. غلام کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, روتھ لیس. ٹھیک ہے. اب جب مسیحیت آئی تو جو یہ تاریخی بک ہے, ٹھیک ہے, یہ تاریخ کے کانسیپٹ سے لکھی گئی ہے. یہ پہلی 6 صدیوں پہ لکھی گئی ہے رسولوں کے نقش قدم پر. دوبارہ کتاب کا نام سن لیجئے, رسولوں کے نقش قدم پر. اور یہاں پر جس 192 AD میں جو مسیحی جو بت پرست مسیح پر ایمان لائے تھے ان کے اندر جو چینج آیا تھا وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے اب ہم اپنی مسیحیوں کی نئی نسل کے متعلق کیا کہیں جسے مسیح نے اپنی آمد پر ہر ملک اور ہر خطے میں قائم کر دیا ہے. جو مسیحی پارتھیا میں ہیں وہ 2 بیویاں نہیں رکھتے. یعنی اس سے پہلے پولیگمی تھی لیکن جب مسیحیت آئی تو انہوں نے پولیگمی چھوڑ دی, 1 بیوی کی. اب وہ 2 بیویاں نہیں رکھتے. اور نہ ہماری بہنیں جو گیلانیوں اور کشنوں میں ہیں اپنے آپ کو اجنبیوں کے حوالے کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ خود کو ضبط کرنا انہوں نے سیکھا. ٹھیک ہے. چاہے پیسہ اس کے پیچھے ہو جو بھی ہو, لیکن انہوں نے خدا کی خاطر اپنے آپ کو کیا رکھا؟ ضبط رکھا. پھر نہ فارس میں رہنے والے بھائی اپنی بیٹیوں سے آپ بیاہ شادی کرتے ہیں. یعنی کہ تب کانسیپٹ تھا اپنی بیٹی سے شادی کرنے کا. جب وہ مسیحی ہوئے انہوں نے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا. پھر نہ مادی لوگ اپنے مردوں کو پھینک دیتے ہیں اور نہ ہی انہیں زندہ دفن کرتے ہیں اور نہ انہیں کتوں کے آگے خوراک کے لیے ڈال دیتے ہیں. اب پارسی مذہب میں ایک لحاظ سے یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے مردے کو جو ان سا شاید جنگلوں میں پھینک دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں. تو یہ بے حرمتی ہے ہمارے مسیحی کانسیپٹ کو رکھتے ہوئے, کیونکہ انسان کی باڈی کی بھی ورتھ ہے, کیونکہ خدا نے اس کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے. کیسے ریولیوشنائز ہو رہی ہے ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ. اور پھر لکھا ہے نہ ہی ادسا میں رہنے والے مسیحی اپنی بہنوں اور بیویوں کو ان کے گناہوں پر قتل کرتے ہیں. یعنی گناہ کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی قتل کر دیتے تھے. اب قتل بھی نہیں کرتے, بلکہ اگر وہ بدکاری کریں تو وہ صرف ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور باقی انصاف کو خداوند کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. حتیٰ کہ رہنے والے مسیحی اپنے چوروں کو پتھراؤ نہیں کرتے, بلکہ مسیحی جہاں کہیں ہو اور جو کچھ بھی کرتے ہوں ان کے ممالک کی قوانین کی روح سے وہ اپنے مسیح کے قوانین پر چلنے کے لیے بالکل آزاد ہیں. اب میں نے آپ کے سامنے یہ ایک ہسٹورک ڈاکیومنٹ پڑھا ہے جو کہ ریٹن ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ مجھ سے مانگیں گے تو میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے, کس کتاب میں لکھا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ سیکشل ویلیوز ریولیوشنائزڈ ہوئی, جو رشتہ داری تھی وہ ریولیوشنائزڈ ہوئی, کیونکہ شریعت صرف اس وقت میں یہودیوں کے پاس تھی اور وہ کسی اور کے پاس جاتی نہیں تھی اتنی. لہٰذا مسیحیت کے آنے سے ایک بڑے پیمانے پر دھماکہ ہوا. ٹھیک ہے. ڈائنامائٹ پھٹا, ایک ایسی سوچ آئی جس نے انسان کو ورث دی. ٹھیک ہے. اس میں پھر ہم
स्कूल सिस्टम पर, म्यूजिक पर, साइंस पर, एथिकल वैल्यूज पर, हॉस्पिटल्स पर और रिसर्च पर, दुनिया को जानने पर, हर एक किस्म के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल आज जितनी डिस्कशन की है वो काफ़ी मुफीद होगी सबके लिए। और आखिर में आप दोनों रिमार्क्स देना चाहें कंक्लूडिंग, लोगों की हौसला अफजाई के लिए, लोगों को उभारने के लिए कि मसीह के कलाम के ऊपर अपनी ज़िंदगियों को रखें, उसके ऊपर बुनियाद डालें। बामकसद जिंदगी गुजारने की ज़रूरत है। सबसे बढ़ के ये ज़रूरत है कि बामकसद जिंदगी, छोटा मोटा कोई मकसद नहीं होना चाहिए कि बस शायद मोमेंटरी मकसद होता है कि बस इस पेपर को ही पास कर लेना है, शायद उस नौकरी को ही हासिल कर लेना है। ऐसा मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि नौकरी को तो हासिल करना है, पेपर को तो पास करना है, पर ये सब कुछ खुदा के जलाल के लिए करना है, अपने लिए या फिर किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा के खौफ और डर में, खुदा की मर्जी को जानते हुए खुदा के जलाल के लिए करना है। जब आपकी जिंदगी में यह मकसद होगा ना, जब आप इस चीज को जानने के लिए खुदा के लिए आपने सब कुछ करना है, तो बस फिर आपकी सब चीजें जो है, जिंदगी का हर पहलू तब्दील होगा। जब आपको ये पता होगा कि सुबह से लेकर रात तक मुझे मसीह के लिए जीना है और मेरा मकसद यही है कि मसीह की मर्जी को पूरा करना, तब हर पहलू जिंदगी का तब्दील होगा। पर जब तक इंसान खुदा के जलाल के लिए नहीं जीता और खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा के खौफ में नहीं जीता, तो कल्चर पे असर तो दूर की बात, अपने घर वालों पे भी असर या फिर किसी भी चीज पे असर नहीं होगा, बल्कि बुरा ही असर होता है इस चीज का। और जैसा कि हम जानते हैं कि बेबुनियाद इमारत जो है वो आंधी और तूफान का मुकाबला नहीं कर सकती। इसी तरह से बेबुनियाद मसीही ज़िंदगी जो है वो इस दुनिया का मुकाबला और इस दुनिया के अंदर जो सोशली और मॉरली और एथिकली जितने भी इश्यूज हैं उनका मुकाबला वो कभी भी नहीं कर सकेगी। और जहाँ पर मैं यीशु मसीह की उस तमसील को दोहराऊंगा जो ये मसीह यीशु ने कही कि जो घर जो था वो रेत पर बनाया गया, वो क्या हुआ, आंधी आई और तूफान आई और वो घर गिर गया। और जो घर चट्टान के ऊपर बनाया गया था उसकी बुनियाद जो थी वो सॉलिड थी, वो घर जो था कायम रहा। मसीहत और मसीहों की जो बुनियाद है वो स्क्रिप्चर्स, खुदा का कलाम। जब हमारे ईमान के घर इसकी बुनियाद के ऊपर खड़े होंगे तो मैं आपको सच कहता हूँ कि वो चीज़ इम्पैक्ट डालेगी, वो चीज़ असर डालेगी, वो दुनिया के मुकाबले में खड़ी भी रहेगी। लेकिन जब हमारी बुनियाद कमज़ोर होगी तो मैं आपको सच कहता हूँ तो हम हवा के सहारे उछलते बहते फिरेंगे कि आंधी आती है और अपने साथ सब कुछ जो है उड़ा करके ले जाती है। मसीहत और मसीही लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो ऐसी होंगी, फिर वो नाम ही मसीह रह जाएगा, शनाख्ती कार्ड वाली मसीहत रह जाएगी, नाम नेहाद मसीहत। और उसका असर वही बात है कि दुनिया और माशरे पर क्या किसी भी चीज़ के ऊपर उसका असर नहीं होगा। बस वही बात है कि आया, खाया, पिया, मर गया और उसके बाद जो होगा उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बुनियाद कलाम है, कलाम को बेहतरीन तरीके से समझने की ज़रूरत है और कलाम हल्का लेने वाली चीज़ नहीं है जिस तरह से लोग इसके साथ रवैया रखते हैं। तो ये एक छोटा सा मैं इसके ऊपर बोलना चाह रहा था और खुदा फजल करे कि हम इसके मुताबिक। तो आखिर में मैं फ्रांसिस शेफर की एक डॉक्यूमेंट्री हाउ शुड वी देन लिव दोबारा सुन लीजिए, हाउ शुड वी देन लिव, गो एंड वॉच इट ऑन यूट्यूब, फ्री है, 10 एपिसोड है, आप उसको सुने इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश आती है बेहतरीन, जिनको नहीं आती वो किसी अपने साथ ऐसे शख्स को बैठा के सुन सकते हैं जिसको इंग्लिश आती है। और मैं आपको सच कहता हूँ उसको सुने, आपको समझ आ जाएगी कि वर्ल्ड व्यूज़ की कितनी अहमियत होती है। हमारे पाकिस्तानी मसीही माशरे में वर्ल्ड व्यूज़ की कमी है। वर्ल्ड व्यू कहाँ से आएगा? बाइबल से आएगा, कलाम मुकद्दस से आएगा। और उसके अंदर ना फ्रांसिस शेफर एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, वो एक ब्रिज के नीचे खड़े होते हैं और उस ब्रिज के नीचे ना पिलर्स लगे होते हैं। वो ब्रिज काफ़ी पुराना होता है, तकरीबन शायद 1000 साल पुराना, या शायद ये वो ब्रिज होता है जिस पे रोमी किसी ज़माने में किसी दूसरी फौज के साथ लड़े थे। तो वो बताता है कि वर्ल्ड व्यूज़ भी इसी तरह से होते हैं। जो सिविलाइजेशंस होती हैं, एक ब्रिज होता है और वो खड़ी हुई होती है पिलर्स के ऊपर। पिलर्स क्या होते हैं? वर्ल्ड व्यूज़, जिसके ऊपर सिविलाइजेशन चलती है, जिसके ऊपर इंसानियत चलती है। अगर पिलर्स गिर गए, वर्ल्ड व्यू गिर गया, जैसा कि भाई ने कहा कि बेमकसद जिंदगी,
बामकसद जिंदगी गुजारें। बामकसद कब होगी? जब आपका वर्ल्ड व्यू ठीक होगा, कंटेम्प्रेरी होगा, सेकुलरिज्म होगा, कोई ऐसी आइडियोलॉजी होगी जो वक्ती तौर पर है, जिसका लॉन्ग रन में कुछ फायदा नहीं है, देन टाइम विल नॉट बी फॉर अवे कि आप गिर जाएंगे, आपकी सारी की सारी चीजें गिर जाएंगी। और वो बड़े ही जबरदस्त तरीके से बताता है कि जब वर्ल्ड व्यू क्रम्बल करते हैं तो सिविलाइजेशंस क्रम्बल करती हैं और खत्म हो जाती हैं। ये मसीहों के साथ नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो अपने लोगों को संभालना जानता है, वो ऐसे लोगों को खड़ा करना जानता है जो कि उसकी खातिर बोले, अपने लोगों की रहनुमाई करे। और जो मैं खुशी की खबर देना चाहूँगा और जिस बात का मैं ऐलान करना चाह रहा था कि हम मिल के एक और चीज़ तैयार करेंगे, वो होगा बुक रिव्यू। हम लोग बुक्स पढ़ा करेंगे, कोशिश होगी कि हफ्ते में बुक पढ़े, आपको एक हफ्ते में एक किताब का ज़रूर रिव्यू दे, ताकि आप उस किताबों, मुझे पता है कि आप किताबें पढ़ने के शौकीन नहीं हैं, मुझे पता है कि आप वीडियोस देखने के शौकीन हैं, मुझे पता है कि आप टिकटॉक के शौकीन हैं, शॉर्ट 40 to 30 सेकंड रील के शौकीन हैं, लेकिन बुक इज द बेस्ट फ्रेंड। तो हम लोग इसको पेनिट्रेट करेंगे किसी भी तरीके से। अगर वो लोग अपनी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं तो हम भी अपनाएंगे। हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि हम लोग रिव्यू देंगे, उस बुक का 10 से 15 मिनट का होगा, ठीक है, और कोशिश होगी कि उसके ऊपर अंदर डिफरेंट रेंजेस हों, बुक्स के अंदर भी हम क्रिश्चियन बुक्स को भी डिस्कस करेंगे, क्रिश्चियन लिटरेचर को डिस्कस करेंगे, बिब्लिकल बुक्स को डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ वर्ल्डली बुक्स में भी थोड़ा बहुत हम लोग घुस सकते हैं, जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपकी वोकैबुलरी बढ़े, जिससे आपका प्रोग्रेसिव माइंड, आपकी सोचने की जो सलाहियत है वो बढ़े। सो ये एक और नई बात होगी कि हम लोग बुक्स का रिव्यू देंगे, और क्रिश्चियन बुक्स का जो कि टॉप 10 होंगी सबसे पहली, और इसमें मैं, जोएल भाई, खुरम भाई, हम तीनों में से कोई भी किया करेगा। तो आप इसमें भी ज़रूर हिस्सा लें और ज़रूर सुनिए इन तमाम चीज़ों को, और अपने दोस्तों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ, इर्द गिर्द कोई भी हो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आखिर में जोएल भाई, शुक्रिया आपका टाइम निकालने का, बहुत बहुत ज़्यादा। खुरम भाई आपका, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको फ़ायदा हुआ होगा। खुदा हाफ़िज़।